کہا آپ نے ہمیں اس کال میں جوائن کیا ہے میاں مقصود ریحان صاحب نے. ہم ان سے بات کرتے چلتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی مقصود صاحب ذرا بتائیے گا کہ کسانوں کے کیا مسائل ہیں؟ جی کسانوں کے اس وقت جو قدرتی آفات آئی ہیں، اس وقت قصور میں بھی ژالہ باری ہو گئی ہے، طوفان آئے ہیں، اس کی وجہ سے جو آلو کی فصل ہے وہ بھی تباہ ہو گئی ہے. اس کے بعد جو فلڈ آیا ہے وہ دریا کے پیٹ کے اندر بھی لوگ ہیں، ان کی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، ان کی جو منجی کی دھان کی فصل تھی وہ ساری ضائع ہو گئی ہے. حکومت نے سروے تو کیے ہیں، کچھ لوگوں کو کچھ مالی مدد مل رہی ہے، اور باقی جو ابھی بھی بے سر و سامان جو ہے وہ گھوم رہے ہیں. جی جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہاں جی ان کا کافی سارا لاس ہوا ہے، کافی نقصان ہوا ہے کسانوں کا، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جیسے دیکھ رہے ہیں بجلی بھی مہنگی ہے اور کافی مہنگائی بھی بڑھ گئی ہے. امیر آدمی تو پیسے رہے لیکن ایک غریب آدمی پھر کہاں جائے؟ بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اس وقت کھاد مہنگی ہے، بجلی جو ہے وہ مہنگی ہو چکی ہے جی، اور جو فصلوں کا ریٹ ہے وہ بالکل نہیں ہے. منجی کا ریٹ بالکل ڈاؤن ہو چکا ہے، آلو کا ریٹ بالکل ڈاؤن ہو چکا ہے، اور گندم کا ریٹ بھی ڈاؤن ہو چکا ہے، جس سے اوور آل جو زمیندار ہیں بہت خسارے میں ہیں، اور اپنی جو چیزیں ہیں، اپنی گاڑی ہے، بائک ہے، وہ بیچنے پر مجبور ہیں اور اپنی فصل کو بچانے کے لیے لگے ہوئے ہیں. اور حکومت اس طرح کوئی اتنی ان کے ساتھ تعاون کوآپریٹ کرتی نظر نہیں آ رہی. میں میاں مقصود ریحان صاحب سے ایک سوال کرنا چاہوں گا. میاں صاحب یہ بتائیے گا کہ جو حکومت نے اس دفعہ گندم کا 35 روپے فی من ریٹ مقرر کیا ہے، تو اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ کیا یہ جو ریٹ ہے یہ کسی حد تک کسانوں کو ریلیف فراہم کر پائے گا، یا پچھلے سال کی طرح پھر کسانوں کی گندم جو ہے وہ پڑی رہے گی جو 39 روپے کے خواب دیکھ کر کسانوں نے کاشت کی تھی؟ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ؟ جی بالکل، جو حکومت نے 35 روپے جو ریٹ کا کہا ہے، مگر بد نصیبی ہماری کسانوں کی یہ ہے کہ اس وقت 3500 روپے میں بھی لینے والا نہیں ہے. لیکن اس حساب سے اگر گورنمنٹ پرچیزنگ کرتی ہے تو لیکن زمیندار کو پھر بھی فائدہ نہیں ہوتا. 35 روپے پر من اگر پرچیزنگ کرتی گورنمنٹ تو زمیندار کا خرچہ زیادہ آ رہا ہے. گندم بامشکل 30 سے 35 من سے 40 من نکلتی ہے پر ایکڑ میں. مقصود صاحب، گورنمنٹ آف پنجاب تو بڑے بڑے دعوے کر رہی ہے کہ جی ہم کسانوں کو کسان کارڈ دے رہے ہیں اور 6 مہینے کے لیے کسان جو ہے ہمارے سے بلا سود قرضے لے سکتا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ کسانوں کے جو کسان کارڈ دیے جا رہے ہیں کسانوں کو، اور کسانوں کو جو گرین ٹریکٹرز دیے گئے تھے، یہ اس لاس کو کم کر پائے گی جو کسان کو پچھلے سال گندم کی خریداری نہ ہونے کی وجہ سے برداشت کرنا پڑا؟ کیا یہ ایکول ہو جائے گا کام؟ جی بالکل نہیں ہو سکتا. موسٹلی جو کسان ہیں وہ آج بھی جو ایگریکلچر کے آفس ہیں یا محکمہ زراعت کے آفس ہیں وہ ٹریکٹر کے لیے دھکے بھی کھا رہے ہیں، اور ان کے پروسیس کے اندر نام ہی نہیں ہے. نہ تو ان کو اوزار ملتے ہیں، چند لوگوں کے نکلتے ہیں، اور میجورٹی جو پیپلز ہیں 80% ان کے ہاتھ کوئی چیز نہیں لگتی. مقصود صاحب، کیا سمجھتے ہیں کہ شعبہ زراعت میں بہتری کے لیے، ترقی لانے کے لیے اور عام آدمی کو، عام کسان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے حکومت کو ایسے کون سے اقدامات کرنے چاہیے جس کی ایک عام کسان کو ضرورت ہے؟ یہ جو سبسڈی ہے اس کا کیا پروسیجر ہونا چاہیے آپ کی نظر میں؟ آپ کسان رہنما ہیں تو کیا کہیں گے اس پہ؟ جی بالکل، حکومت کو براہ راست کھادوں بیج کے اندر ریٹ جو ہے وہ ڈاؤن کرنے ہوں گے، اور جب زمیندار کی فصل تیار ہوتی ہے اور اس کو پرچیز کرنے والا نہیں ہوتا کوئی، اگر 70% اس وقت جو آبادی ہے وہ زراعت کے ساتھ منسلک ہے، حکومت اگر براہ راست یہ کارڈ جاری کرنے کی بجائے یہ ڈائریکٹلی زمینداروں کو ریلیف دیں کھاد کے اندر، بیج کے اندر، سپرے کے اندر، تو یہ کافی حد تک گورنمنٹ کی سپورٹ جو ہے ہر غریب اور ہر کسان چھوٹے تک پہنچ سکتی ہے. جی میاں مقصود صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اسی کے ساتھ اپنی میزبان علیزے کو دے اجازت. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں.